خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نے پولیو کے بارے میں کئی مضامین اپنی چینل کے اوپر آپ کے سماعت کے لیے پیش کیے ہیں، ان سے آگاہی آپ حاصل کر کے اور پولیو سے بچ سکتے ہیں۔ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو کہ پولیو ملائٹس وائرس کے ذریعے بچوں کے جسم میں داخل ہو کر اور بچوں کو فالج زدہ کر دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ وائرس جو ہے وہ نروس ٹیشو پر یعنی کہ دماغی ٹیشو کے اوپر اثر کرتا ہے اور خاص طور پر اسپائنل کارڈ پر حملہ کر کے بازوؤں کو اور ٹانگوں کو مفلوج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پرماننٹ ڈسیبلٹی، پرماننٹ بیماری اور پرماننٹ فالج زدہ ہو جانا ہوتا ہے، اور یہ مرض پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاج کے لیے جتنی بھی کوشش کر لی جائے وہ فرد یا وہ بچہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ جو اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور جو ڈسیبلٹی پیدا ہوتی ہے وہ عمر بھر رہتی ہے۔ دنیا بھر میں پولیو کے مرض پہ قابو پایا جا چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو سارے ممالک ہیں، زیادہ تر ممالک ہیں، وہ پولیو فری قرار دیے جا چکے ہیں، مگر چند ممالک ایسے ہیں جن میں پاکستان بھی سر فہرست ہے جہاں پر پولیو کے کیسز اب بھی سامنے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے خطرناک مرض کو جو کہ بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس میں صرف قطروں کے ذریعے ویکسین دیا جاتا ہے، جس میں انجیکشن بھی نہیں لگایا جاتا، پھر بھی یہ مرض جو ہے نا ہمارے ملک میں کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا جو میر خلیل الرحمان سوسائٹی نے اس کا سیمینار کا انعقاد کیا، اس میں ڈاکٹرز کو بلایا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے حوالے سے مضمون کی جو ڈیٹیل ہے ہم مسز جہاں صاحبہ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، جو اس رپورٹ سے استفادہ حاصل کر کے آپ کو مزید معلومات پہنچائیں گی۔ مسز جہاں صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے خلاف جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ میر خلیل الرحمان سوسائٹی کا سیمینار ہے۔ آگاہی اور شعور بیدار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر طارق اقبال، ڈاکٹر الطاف بوسن، ڈاکٹر امیر جوگزئی، ڈاکٹر وقار، ڈاکٹر افتخار اور دیگر لوگوں نے اس سیمینار سے خطاب کیا۔ بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے خلاف جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہوگا۔ پولیو ایک ناقابل علاج بیماری ہے اور اس سے پیدا ہونے والی معذوری دنیا بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ باتیں میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے اشتراک سے پولیو اور اس کا خاتمہ، پولیو فری پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ میزبانی کے فرائض ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن کرنٹ افیئرز، چیئرمین MKRMS واصف نالی نے سر انجام دیے، جبکہ کاشان حیدر، علی عمران اور شہزاد رؤوف نے معاونت کی۔ سیمینار کی کمپیئرنگ سعدیہ سہیل نے کی اور پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال بھٹا، چیئرمین نیشنل پولیو اینڈ ایڈ کمیشن نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک انتہائی خطرناک مرض ہے، لیکن اگر بر وقت بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے جائیں تو اس مذہب مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں تمام دنیا کے ممالک سے پولیو کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی پولیو سے بچاؤ کے لیے بہت کام ہو رہا ہے اور دنیا کے کئی ایسے ادارے ہیں جو پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے عطیات مہیا کر رہے ہیں اور ویکسینیشن کے لیے فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ بھارت ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود
پولیو کے مرض پر قابو پا چکا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی یہ مرض موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی اولین وجہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خاص طور پر فاٹا کے علاقے اور بلوچستان کے کچھ اضلاع مثلا کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ وغیرہ۔ یہاں پر پولیو کے کئی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں بدترین سیلاب آئے اور ان کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اس نقل مکانی میں پولیو کا وائرس بھی دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ صوبہ پنجاب میں پولیو کی مرض کی صورتحال دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، لیکن پچھلے سال جنوبی پنجاب میں 8 پولیو کے کیسز سامنے آئے اور اس کی وجہ علاقے کے لوگوں کی پسماندہ سوچ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس سال ایک نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان واضح کیا ہے، جس کے تحت وزیر اعظم کے دفتر میں پولیو کا ایک فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے اور ایک مانیٹرنگ سیل بھی بنایا گیا ہے۔ اس پلان میں تمام علاقوں کے ڈی سی اوز اور ای ڈی اوز ہیلتھ اور اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے حضرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے آغاز سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک پولیو جیسے موذی مرض پر کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ باصف ناگی، ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ کرنٹ افیئرز، جنگ گروپ نے کہا کہ آخر وہ کون سی وجوہات رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ کیا پولیو کی دوائی میں کوئی خرابی تھی؟ آیا پولیو پلانے والی ٹیموں نے غفلت کا مظاہرہ کیا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیو پلانے والی ٹیموں کی سختی سے مانیٹرنگ کی جائے کہ وہ غفلت کا مظاہرہ نہ کریں اور ویکسینیشن کو صحیح حالت میں دیا جائے۔ ڈاکٹر الطاف بوسن نے کہا کہ ایک تو معاشرے میں پولیو کے حوالے سے غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور آج تک یورپی ممالک حتیٰ کہ بھارت میں بھی پولیو ویکسینیشن کے قطروں سے کسی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں غلط خبریں پھیلانا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ انہوں نے کہا ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنائیں، لیکن اس میں والدین کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ بروقت اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرائیں۔ ڈاکٹر امیر جوگیزئی نے کہا کہ پاکستان پیڈیاٹرکس ایسوسی ایشن ویکسینیشن کی سپورٹ کرتی ہے اور پاکستان میں کوریج کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان سے پولیو کے مرض کا خاتمہ کر سکیں۔ بعض میڈیا گروپ عوام کو پولیو کے حوالے سے غلط خبریں دے رہے ہیں، کسی سیاستدان کو بلا کر پولیو پر تبصرہ کروانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایک سیاستدان سیاست کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن میڈیکل کی لائن کو ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ویکسینیشن سے کوئی بچہ مر جائے۔ اگر ویکسینیشن ایکسپائرڈ ہوگی تو بھی اس کا صرف یہ نقصان ہے کہ وہ بے اثر ثابت رہے گی، لیکن کسی ویکسینیشن سے موت واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر وقار حسین نے کہا کہ پولیو وائرس 3 قسم کا ہے اور یہ منہ کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت عام طور پر کم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ وائرس اس پر قابو پا لیتا ہے، مگر کچھ صورتحال میں انسانی قوت مدافعت کارگر ثابت نہیں ہوتی اور پولیو وائرس کا باقاعدہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حملہ ٹانگوں پر ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ پولیو وائرس کا حملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ناقابل علاج رہتا ہے، جبکہ وائرس اگر جسم کے اوپر کے حصے پر حملہ آور ہو تو اس سے سانس کا نظام متاثر ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے۔ تھینک یو جاہرہ صاحبہ، آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو جو کہ سیمینار کی معلومات کے بارے میں کی
اور اس سے ہمارے سامعین کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں این جی اوز، سوسائٹیز اور میڈیا اور ہر فرد جو ہے کوشش میں ہے کہ پاکستان کو پولیو فری بنایا جا سکے۔ پولیو واقعی بہت ہی خطرناک مرض ہے، جیسا ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کی معلومات حاصل کرنا اور اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے سب کا فرض ہے کہ سب معلومات حاصل کر کے اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اور جہاں جہاں وہ کام کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی آواز جا سکتی ہے اور جہاں جہاں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کام کریں، تاکہ یہ خطرناک مرض جو کہ پرمنٹ معذوری کا سبب بنتا ہے اور بچوں کو اپاہج بنا دیتا ہے، ان کو ختم کیا جا سکے، ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ویسے ہی غربت کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اگر بیماری کے مسائل بھی ساتھ میں آ جائیں تو غربت اور مزید غربت کی سطح پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر فرد کو جو بھی ہمارے اس مضمون کو سن رہا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی وہ اس کے لیے کام کر سکتا ہے وہ کام کرے، ہر طریقے سے اپنی اثر استعمال کر کے اور پولیو کے مرض کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔